السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عاصم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں جس میڈیسن کا ریویو کرنے جا رہا ہوں اس کا نیم ہے ویلوسف کیپسول۔ پاکستان کے اندر کثرت سے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے فوائد بتاؤں گا، اس کے نقصانات بتاؤں گا اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے وہ بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ کن کن سمپٹمز کے اندر، مسائل کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بتاؤں گا۔ اگر آپ میری اس ویڈیو کو کس دوسرے علاقے یا کنٹریز دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر موجود کسی بھی ملٹی نیشنل فارما کے اندر آپ کو سیم سالٹ ملے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو مطلوبہ نتائج ہی ملیں گے۔ اب واپس چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ برانڈ نیم ہے اس کا ویلوسف۔ جی ایس کے فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل فارما ہے، اور اس کی سب ادویات آپ کو بہت ہی اچھے رزلٹ کے ساتھ مارکیٹ میں اویلیبل ملتی ہیں۔ اگر بات کریں اس کی قیمت کی تو یہ آپ کو 254 روپے میں 250 mg والا 12 کیپسول کا پیک پاکستانی مارکیٹ میں عام دستیاب ملتا ہے۔ میرے پاس اس وقت 250 mg والا پیک اویلیبل ہے، جبکہ اس کے اندر 500 mg والا پیک بھی پاکستانی مارکیٹ میں عام دستیاب ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس میں موجود دوا کی، تو اس میں سیفراڈین پایا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ فرسٹ جنریشن سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ گرام نیگیٹو اور گرام پوزیٹیو دونوں طرح کے بیکٹیریا کے خلاف مؤثر ہے۔ اینٹی بائیوٹکس کا کام ہماری باڈی میں بیکٹیریل انفیکشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اب جن مسائل میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، اس میں ڈینٹل انفیکشن یعنی کہ دانت یا داڑھ کے نیچے کوئی ریشہ آ جاتا ہے، گلڈی نما کوئی پس کی کلیکشن اوبسیس وغیرہ بن جاتی ہے، تو اس طرح کے مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو جلدی بڑھنے کے لیے، ریشہ ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس میں بہت ہی ایفیکٹو ہے اور بہت زبردست فارمولا ہے اس طرح کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال سرجری یا آپریٹ کے بعد بھی کروایا جاتا ہے۔ سرجری میں عورتوں کے بچوں کے لیے جو آپریٹ ہوتے ہیں، سی سیکشن ہوتا ہے، تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یا گائنی کے ریلیٹڈ ان کی کوئی بھی سرجری ہو عورتوں کے مسائل میں، تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سرجری ہو، آپ کے جوائنٹ کی سرجری ہو یا جسمانی کسی بھی حصے کی سرجری ہو، تو اس کے بعد بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے زخم کو جلدی ٹھیک کرنے کے لیے، زخم کو بڑھنے کے لیے اور زخم کو انفیکشن سے بچانے کے لیے۔ اگر سرجری کے بعد زخم میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جوائنٹ انفیکشن یا ہڈی کا کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سکین یا سافٹ ٹیشو کا کوئی انفیکشن ہو جس میں پھوڑے، پھنسیاں، گلٹیاں یا دانے ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کے انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے کوئی زخم ہو گیا ہے اور جلدی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے زخم کو جلدی ٹھیک کرنے کے لیے، زخم کو جلدی بڑھنے کے لیے اور زخم کو انفیکشن سے بچانے کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال ٹائیفائڈ میں بھی کروایا جاتا رہا ہے، لیکن اب نہیں کروایا جاتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ڈرگ ریزسٹنس پیدا ہو گئی ہے اور ٹائیفائڈ بیکٹیریا میں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آرٹیاس ریسپائٹری ٹریکٹ انفیکشن یعنی نظام تنفس، سانس کا جو نظام ہے جس میں آپ کا ناک، کان، گلا، سانس کی نالیاں اور پھیپھڑے شامل ہیں، آپ کو نمونیا ہو جاتا ہے، اس میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ آپ کو برونکائٹس یعنی سانس کی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، تو اس میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ فرنجائٹس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ٹونسلائٹس یعنی ٹونسلز کے انفیکشن میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ناک میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، کوئی پھوڑا یا پھنسی بن جاتی ہے، تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سینوسائٹس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ رائٹس میڈیا یعنی کہ کان کا کوئی انفیکشن ہو تو اس میں بھی یہ بہت ایفیکٹو ہے، اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو ناک، کان، گلے کے ریلیٹڈ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا انفیکشن ہو تو اس میں بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال یورینری ٹریکٹ انفیکشن یعنی کہ پیشاب کے راستے میں کوئی انفیکشن ہو جائے، یوریتھرا میں کوئی سوزش ہو جائے، اس کے علاوہ پروسٹیٹ گلینڈ میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے، تو ان سب سمپٹمز کے اندر اس کو استعمال کروایا جا سکتا ہے، تو ان سب میں یہ بہت ہی ایفیکٹو ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں الٹی یا متلی کی کیفیت، پیٹ میں درد، پیشاب پیلے رنگ کا آ سکتا ہے، اس کے علاوہ لوز موشن یا ڈائریا ہو سکتا ہے، بھوک میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے استعمال کے بعد کچھ افراد میں الرجی ہو سکتی ہے، تو اس کا استعمال فوراً بند کر دینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے اندر موجود دوا سے آپ الرجک ہوں، تو دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے ایک دفعہ ڈاکٹر سے لازماً رابطہ کریں۔ اب
اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی، تو 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو آپ نہیں دے سکتے۔ عمومی خوراک کی بات کی جائے تو 12 سال سے اوپر کے بچوں کو آپ 250 mg والا کیپسول صبح شام یا پھر صبح دوپہر شام دیا جا سکتا ہے، اور بالغ افراد میں 500 mg والا کیپسول صبح شام یا صبح دوپہر شام استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اینٹی بایوٹک کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے کریں، کیونکہ ڈاکٹر ہی تعین کرتا ہے کہ کس مریض کو کون سا اینٹی بایوٹک اور کتنے عرصے کے لیے استعمال کروانا ہے، جس کا تعین آپ کے باڈی ویٹ، ہائٹ اور آپ کی مرض کی شدت کے حساب سے لگایا جاتا ہے۔ تو اس طرح ویلوسف کیپسول کا ریویو مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔